کہ وہ آیت جو صرف صاحبان ایمان سے خطاب کر رہی ہے، وہ اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ باقی تمام انسانیت کسی اور مقصد کے لیے خلق کی گئی، مگر مومن کو پروردگار عالم نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اگر عام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہی قرآن جب مومن کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو مقصد ثانی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی بہتری کے لیے پیدا کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ معاشرے میں معروف کو پھیلاؤ گے اور منکر کا خاتمہ کرو گے۔ ساری انسانیت کو اس کی پیدائش اور کریشن کا مقصد کچھ اور بتایا جا رہا ہے، اور مومن سے قرآن جب گفتگو کر رہا ہے تو یہاں مقصد تخلیق بدل جاتا ہے اور ساری انسانیت کی ذمہ داری مومن کے کندھے پہ ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم کربلا کے واقعے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں، بار بار کربلا کے مقصد کو مظلوم کربلا بیان کرتے ہوئے یہی ایک حقیقت دہرا رہا ہے کہ میں نہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے مدینے سے نکل رہا ہوں، نہ میرا مقصد کوئی بغاوت پھیلانا ہے، نہ میں کسی فساد کے لیے معاشرے میں جا رہا ہوں، بلکہ صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ کل کی مجلس اس منزل تک پہنچی تھی کہ چاہے تو مومن قرآن سے رجوع کر کے اپنی تخلیق اور کریشن کے مقصد کو دیکھے، اور چاہے کربلا کے واقعے میں بار بار حسین مظلوم کے خطبات کو پڑھتا جائے اور یہ دیکھتا جائے کہ کربلا کی اتنی عظیم قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہی یہ آخری بات سامنے آئی تھی کہ کربلا کا واقعہ جب قیامت تک کے لیے ہماری ذمہ داری قرار پائی کہ اس واقعے کو ہم یاد رکھیں، ہر سال ایام عزا اس واقعے کو تازہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو خالی واقعے ہی کو یاد نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے مقصد کو بھی دہراتے رہنا ہے۔ اور یہ تمنا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کربلا والوں کاش میں تمہارا ساتھی ہوتا، یہ تمنا صرف لفظ کی حد تک نہ رہے بلکہ آج